کہا جاتا ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا کہا تو کہتے ہیں شرک ہے. حاجت روا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا کہا تو کہا جاتا ہے شرک. اب داتا کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو داتا کہا تو کہا جاتا ہے شرک. غوث کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو غوث کہا تو کہا جاتا ہے یہ شرک. گاڑ موڑ میں بھی کہا جاتا ہے. آئیے آج اس کا فیصلہ ہم قرآن سے کرتے ہیں. ایک صفت اللہ کی ہے, کیا وہ اللہ کے بندے کے لیے بھی بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ شرک تب ہوگا, ایک اصول سمجھ لیں, سورہ توحید کے تناظر میں اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ لفظ کفو آیا ہے, کفو, کاف کشمیر والا, فا اور واو. کفو کسے کہتے ہیں؟ کفو کہتے ہیں برابری اور ہم شریک کو, یعنی کہ برابر والا. جب کسی کی بیٹی یا بیٹے کا نکاح ہونے لگتا ہے تو شریعت ایک اصول سکھاتی ہے کہ اپنے بچوں کا نکاح وہاں کرے جہاں کفر ہو, برابری ہو. برابری کے بندے سے نکاح کریں گے, برادری سے نکاح کریں گے, وہ نکاح توڑ تک جائے گا, نہیں تو موڑ پہ جا کے طلاقیں ہو جاتی ہیں. جب برابری کفر, برابری کی ہو, تب یہ رشتے توڑ تک جاتے ہیں. اب اللہ نے بتایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کا کفو کوئی نہیں. اللہ نے فلسفہ شرک و توحید سمجھا دیا اس آیت میں, فرمایا کہ میرا برابر ہمسر کوئی نہیں. اب داتا اللہ ہے, اللہ جیسا کسی کو داتا کہیں گے پھر شرک ہوگا. غوث اللہ ہے, اللہ جیسا کسی کو غوث کہیں گے پھر شرک ہوگا, نہیں تو شرک. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ غوث ہے حقیقی طور پہ, اور بندہ غوث ہے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے. اگر یہ عقیدہ رکھے تو کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا. اب ہم قرآن سے پوچھتے, ایک صفت اللہ کی ہے, وہ صفت مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے, اس کی پہلی آیت ہے. اس کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ فرمایا انہو هو السمیع البصیر. مطلب کیا ہے؟ اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ بصیر بھی ہے. تو قرآن کہتا ہے سمیع و بصیر کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کسی کو سمیع و بصیر کہیں تو شرک ہونا چاہیے نا. جیسے اللہ داتا ہے, اللہ کے سوا کسی کو داتا کہا تو شرک. غوث اللہ ہے, اللہ کے سوا کسی کو غوث کہا تو شرک. ابھی قرآن کہتا ہے سمیع و بصیر بھی اللہ ہے. انہو هو السمیع البصیر. تو پھر اللہ کے سوا کوئی سمیع و بصیر تو نہیں ہو سکتا نا. سمیع کہتے ہیں سننے والے کو, تو پھر آپ کیوں سن رہے ہیں؟ بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو, بصیر تو اللہ ہے, آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہاں شرک کیوں نہیں نظر آتا؟ جو کہتے ہیں داتا اللہ ہے, کسی اور کو داتا کہا تو شرک. قرآن کہتا ہے سمیع و بصیر بھی اللہ ہے. یا تو آپ بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں. اگر شرک سے بچنا ہے تو کانوں میں سیسا ڈال لو, آنکھیں نکال کے باہر پھینک دو تاکہ شرک سے بچ جاؤ. اب بات کو لوگ سمجھے ہی نہیں ہے. اللہ سمیع و بصیر ہے. اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ دہر آیت نمبر 2 انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. پھر ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا. آگے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا, بصیر بھی بنایا. بھی سمیع و بصیر تو اللہ تھا, لیکن جو اللہ فرما رہے ہیں سمیع و بصیر بندے بھی ہیں, تو شرک کوئی نہیں ہے. یہاں شرک نہیں ہے. جن لوگوں کو وہاں شرک نظر آتا ہے, داتا اللہ ہے, کسی اور کو داتا کہا, ان سے پوچھے سمیع و بصیر بھی تو اللہ ہے. تو اللہ جہاں فرما رہے ہیں سمیع و بصیر بندے ہیں, جہاں شرک کیوں نہیں ہے؟ تو فلسفہ شرک کو لوگ سمجھے نہیں ہیں, فلسفہ توحید کو سمجھے نہیں ہیں. ایک اور مقام قرآن کا دیکھیں, اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے اپنے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اللہ کریم ہے, خدا خود فرماتا ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. کریم میں بھی ہوں, کریم میرا مصطفیٰ بھی ہے. اب رؤوف الرحیم کون ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ لوگوں پہ رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم
रसूल मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये सूरह तौबा की आखिरी आयत। तो रऊफुर रहीम अल्लाह भी है, रऊफुर रहीम मुस्तफा भी है, शिर्क कोई नहीं है। अल्लाह ने अपने लिए फरमाया वकफा बिल्लाह शहीदा, सूरह निसा में अल्लाह शहीद है। और उसी सूरत में खुदा फिर फरमाता है फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा। अल्लाह फरमाता है शहीद मैं भी हूं, शहीद मेरा मुस्तफा भी है, शिर्क कोई नहीं है। अब एक और आयत लेते हैं कि मैं 3-4 आयतें नमूने के तौर पे दी हैं, अगर इस पर मजीद पढ़ना चाहे तो किताब तौहीद मेरे सामने ये किताब रखी हुई है, इस पे हुजूर शेखुल इस्लाम ने 27 आयात पेश की हैं इस तनाजुर में। वो सिफात अल्लाह की भी है, वो सिफात अल्लाह ने बंदों के लिए भी इस्तेमाल की। अब इस पे अगली बात सुने। एक लफ्ज है जिस पे ज्यादा शोर होता है, झगड़ा होता है, वो लफ्ज मौला है। मौला अल्लाह है। अब कुरान मजीद में मैं 2-3 आयतें कोट करता हूं जिसमें अल्लाह ने अपनी जात को मौला फरमाया। अल्लाह कौन है? मौला। सूरह अनफाल है, पारा नंबर 9 और उसकी आखिरी आयत है, बिल्कुल आखिरी आयत पारा नंबर 9 की। अल्लाह ने वहां फरमाया व इन तवल्लौ फालमू अन्नल्लाह मौलाकुम। फरमाया कि जान लो अल्लाह तुम्हारा मौला है। आगे अल्लाह फरमाता है नेमल मौला, अल्लाह बड़ा अच्छा मौला है। अब 2 दफा अल्लाह ने खुद को फरमाया मौला। कितनी दफा? एक ही आयत में 2 दफा खुदा फरमाता है मौला मैं हूं। एक और मकाम कुरान का लेते हैं, सूरह तहरीम है, पारा नंबर 28 है और आयत का नंबर 2। अल्लाह ने जहां क्या इरशाद फरमाया सूरह तहरीम में, फरमाया वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। अल्लाह तुम्हारा मौला है, वो अलीम भी है, वो हकीम भी है। 3 दफा हो गया मौला अल्लाह है, 4थी दफा भी सुन लें। अल्लाह ने फरमाया इसी सूरत का आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, अल्लाह जो है वो आपका मौला है। 4 दफा खुदा ने खुद को मौला फरमाया, 4 दफा। इसलिए लोग ये आयतें पढ़ के सुनाते हैं, ये लिख के मस्जिदों में लगाते हैं मौला अल्लाह है, किसी और को मौला कहा तो शिर्क। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये मुगालता है, क्योंकि कुरान को अधूरा पढ़ेंगे मुगालता होगा। मुगालता लगता ही तब है जब अधूरा पढ़ा जाए, एक मकाम पढ़ा जाए दूसरा छुपा दिया जाए। अब जब सादा लोगों को कुरान मजीद की आयतें पढ़ के सुनाएंगे कि मौला अल्लाह है, मौला अली कहा तो कहते हैं शिर्क, मौला अली कहा तो क्या कहते हैं शिर्क हो जाएगा। अब सुनते अल्लाह से बारी तरह मौला तो तू है, तेरे सिवा भी किसी को मौला कह सकते हैं? अब अल्लाह अगर खुद जवाब दे दे मुझे बताएं इससे बड़ी दलील क्या होगी? सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 जहां अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, अल्लाह आपका मौला है, उसे आगे अल्लाह फरमाता है वह जिब्रीलो, जिब्रील भी आपका मौला है। अब जिब्रील तो अल्लाह नहीं है ना, जिब्रील भी मौला है। कुरान कहता है वह सालिहुल मुमिनीन, और ईमान वालों में से जो नेक बंदे या बंदियां हैं वो भी मौला है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल मलाइका, तो ये फरिश्ते भी तुम्हारे मौला हैं। तो मौला तो अल्लाह था, लेकिन जहां फरिश्ते भी मौला हो गए, जिब्रील भी मौला हो गया, ईमान वाले भी मौला हो गए, लेकिन शिर्क नहीं है। तो कुरान ने फैसला कर दिया मौला अल्लाह भी है, मौला अल्लाह के बंदे भी हैं। तो फिर अगर मौला अली कहें तो फिर क्यों शिर्क ज़हन में आता है? अब कोई कह सकता है, एक बात है यहां पे, कोई कह सकता है कि मौला अली कहना यहां पे मुगालता लगता है, ज्यादा मुगालता इसी इसम पे लगता है। मुगालते और भी लगते हैं लेकिन यहां ज्यादा लगता है। अब मैं बताता हूं लगता क्यों है। अब मैं आपके पास आया हूं, मैं हर महीने दर्स कुरान के लिए आना होता है, और भी उलमा आते रहते हैं। तो जो भी उलमा, यहां भी उलमा बैठे, आप उनका नाम लेते हैं, हजरत अलामा मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, अलामा मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना फलाह साहब, मौलाना फलाह साहब। अगर मौला अली कहना नाजायज है
تو مولا نا کہنا جائز کیسے ہو گیا؟ مولا علی کہے تو ناجائز، اور کسی کو مولا نا کہتے رہیں، دونوں میں فرق پتہ ہے نا؟ مولا کیسے کہتے ہیں اور مولا نا، فرق بتا دیتا ہوں۔ مولا کا مطلب ہے صرف مولا، مولا نا کا مطلب ہے ہمارا مولا، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ مولا نا مطلب ہمارا مولا۔ اور میں نے تو جہاں بھی گیا ہوں کسی نے پوچھا ہے، کسی نے اس بات پہ اعتراض کیا ہی نہیں، کسی بھی مکتب فکر کا عالم دین ہو، کوئی سادہ بندہ ہو، کبھی کسی نے آج تک کہا آپ کو یہ اشتہار پہ مولا نا کیوں لکھا ہوا ہے؟ مولا تو اللہ ہے۔ یہ جو اشتہارات آپ اعلان کرتے ہیں، تشہیر ہوتی ہے، پورے شہر میں اعلان ہوتے ہیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں، اور پروگرام چلتے ہیں، میں اور مولانا چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے بھی مولا تو اللہ ہے، یہ مولانا یہ کیسے بن گئے؟ کبھی اعتراض نہیں آیا، لیکن مولا علی کہے تو فتویٰ جاگ پڑے، شرک جاگ پڑے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، مسئلہ دلیل کا نہیں، معاملہ دل کا ہے۔ ادھر دل مانتا ہے تو مولانا کہتے رہتے ہیں، اور ادھر اندر مسئلہ اپنا خراب ہے تو ادھر شرک جاگ پڑتا ہے، فتویٰ جاگ پڑتا ہے۔ اور ادھر مولانا علی بھی نہیں کہتے کہ ہمارا مولا علی کہے، پھر بھی بات ہے، ادھر صرف مولا علی ہے، ہمارا بھی نہیں۔ ادھر صرف مولا علی ہے، ادھر مولا نا بن جائے تو اعتراض ہی کوئی نہیں۔ اچھا مولا نا بنتے کیسے ہیں؟ مدرسے میں جاتے ہیں، ہر بندہ تو آپ کے گڑھ موڑ پہ مولانا تو نہیں ہے نا۔ اب مولانا کیسے کہتے ہیں؟ آپ کے گھر کا بچہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، آپ نے اس کو پڑھایا لکھایا، مدرسے گیا، وہاں جا کے 5 سال 10 سال کوئی پڑھ کے آیا، تو جب پڑھ کے آیا تو آپ نے خود کہا یہ مولانا صاحب ہے، تو پتہ چلا تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑا سا علم آ جائے وہ بن جاتے مولانا۔ اور مولا علی وہ ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم شہر کا دروازہ ہے۔ تو ادھر بھی چند کتابیں پڑھ کے آؤ، چاہے بعد میں یاد ہو یا نہ ہو۔ زکات کے پیسے پہ پڑھ کے آؤ، اپنے پیسے بھی نہیں ہیں، سو کے آ جا 10 سال مولانا بن گیا، چاہے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اور علی وہ ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں علی وہ ہے جسے قرآن کے ظاہر کا بھی علم ہے، قرآن کے باطن کا بھی علم ہے، اور علم شہر مصطفیٰ کا دروازے کا نام علی ہے، اور دروازے سے گزرے بغیر تجھے علم کی ہوا نہیں لگ سکتی، اور انہیں صرف مولا علی کہیں تو تجھے درد شروع ہو جائے، پریشانی شروع ہو جائے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں، کوئی بندہ سادہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ بڑے لوگ پھرتے ہیں، کہہ سکتا ہے کوئی اللہ نے قرآن میں خود کو مولا کہا ہے، مولانا تو نہیں کہا نا، مولا کو مولا ہو، نعم المولا، خدا نے خود کو مولا کہا ہے، اس لیے مولا علی کہنا ناجائز ہے، مولانا کہتے رہیں، کوئی کہے مولانا جو بندے بن جاتے ہیں، تو کہ مولانا تو اللہ نے خود کو نہیں کہا نا، اس لیے مولانا کہنے سے کوئی کہے شاید یہ پریشانی پیدا نہیں ہوتی، مولا کہنے سے پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیے اس مغالطے کو بھی دور کرتے ہیں، یہ بھی مغالطہ ہے، کوئی کہے کہ اللہ مولا ہے، مولانا نہیں ہے، اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، ابھی فیصلہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ البقرہ ہے، آخری آیت ہے اس کی، تھوڑی میں پڑھوں گا، آگے آپ خود پڑھ لیں گے۔ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، آگے کیا ہے پیچھے والے، انتا مولانا۔ اگر کوئی کہے اللہ مولا ہے، مولانا نہیں ہے، ترجمہ کرو اس کا۔ مصطفیٰ نے کیا سبق سکھایا؟ ہر نماز کے بعد دعا بھی کرتے ہو،
اس میں کہتے ہو واف اللہ، مولا ہمیں معاف کر، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ورحمنا ہم پہ رحم کر، آگے کہتے ہو انتا مولانا، باری تعالیٰ تو مولانا ہے، باری تعالیٰ تو مولانا ہے۔ اب اللہ تو ہے مولانا، تو بندے کیسے بن گئے مولانا؟ کسی کو اعتراض ہی نہیں مولانا کہلوانے پہ۔ اللہ فرماتے ہیں مولانا میں ہوں، تو تم کیسے بن گیا مولانا؟ یہاں کوئی شرک نہیں، یہاں توحید بھی قائم ہے، تیرا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ اور مولا علی کو فقط مولا کہا، وہاں تجھے درد شروع ہو گیا، پتہ چلا مسئلہ کچھ اور ہے۔ آپ کہیں گے اتنے دلائل بھی ہیں، اب ہم تو مولانا بن گئے چند کتابیں پڑھ کے از خود، اور انہیں مولا علی ہم نے نہیں کہا، 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے خود فرمایا، آقا نے فرمایا تھا مولا۔ اب حدیث صحیح کی طرف چلتے ہیں۔ اب وہ حدیث آپ پہلے بھی سنتے ہیں، غدیر قوم کے مقام پہ آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کیا، فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ انہیں آقا فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب دیکھیں آقا نے فرما بھی دیا 1400 سال پہلے، قرآن نے بھی وضاحت کر دی، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی لوگ مولا علی کہنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر بھی مولا علی کیوں نہیں کہتے؟ آپ کہیں گے دلائل نہیں پتا ان کو، قرآن کا نہیں پڑھا، قرآن بھی پڑھا ہے، دلائل بھی سنے، پھر کیوں نہیں کہتے؟ ہاں اس کی بھی وجہ ہے، وہ وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ وجہ 1400 سال پہلے آقا نے بتائی تھی، یہ میرے آقا نے بتایا تھا۔ میرے آقا نے جب مولا علی کا ہاتھ پکڑا، میرے آقا نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ اے علی تجھے ہر کوئی مولا کہے گا، آقا نے یہ فرمایا ہی نہیں، کیا بات ہے، اے علی تجھے ہر کوئی مولا کہے گا، یہ مصطفیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کیا تھا من کنت مولا۔ یہ من شرطیہ ہے، کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا اے علی تجھے ہر کوئی مولا کہے گا، نہیں، من کنت مولا، اے علی جو مجھے مولا مانتا ہے وہی تجھے مولا مانے گا، یہ شرط لگائی میرے آقا نے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر کوئی مولا کہے گا تجھے، اے علی دیکھ لو آج بھی ساری دنیا میں دیکھ لو، جو پہلے مصطفیٰ کو مولا مانتا ہے وہی مولا علی شیر خدا کو مولا مانتا ہے، اور جو مصطفیٰ کو مولا نہیں مانتا وہ حضرت علی شیر خدا کو بھی مولا نہیں مانتا، وہ نہیں مانے گا، چونکہ فرمان مصطفیٰ ہی یہی ہے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا، کوئی نہیں مان رہا دیکھ لے وہ مصطفیٰ کو بھی مولا نہیں مانتا، وجہ جی ہے۔ اب یہ تیسرا مغالطہ تھا، اب چوتھے مغالطے کی طرف تھوڑا بڑھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں 5 مغالطے آج مکمل ہو جائیں، 3 ہو گئے، 2 مغالطے اور میں نے عرض کرنے ہیں، اور میرے پاس 10 سے 15 منٹ کا ٹائم باقی ہے، تو انشاءاللہ مقررہ وقت میں بات ختم کریں گے۔ چوتھا مغالطہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا تو کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی تو کیا کہا جاتا ہے یہ شرک، یعنی کہ یا اللہ مدد کہیں، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا تو کہتے ہیں شرک، یا علی کہہ دیا تو کہتے ہیں شرک، یا داتا کہہ دیا تو کہتے ہیں شرک، یا غوث کہہ دیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، کہ مدد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، حاجت روا بھی اللہ ہے، چونکہ مشکل کشا بھی صرف اللہ ہے، تو اللہ کے صرف اس سے مانگیں گے تو کہا جاتا ہے شرک ہے۔ آئیے آج اس مغالطے کو بھی دور کرتے ہیں۔ اب صحیح بخاری کتاب العلم اور صحیح بخاری کتاب الصوم، امام بخاری نے اس حدیث کو 2 دفعہ بیان کیا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں میرے آقا کے، ایک دن میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا آقا انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا، آقا میں آپ سے حدیثیں سنتا رہتا ہوں یہاں بیٹھ کے، لیکن میں بعد میں بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے۔ تو آقا نے فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ عرض کیا حضور مہربانی کریں میرا حافظہ بڑھا دیں، میرا حافظہ تیز کر دیں۔ آقا فرما دیتے اے ابو ہریرہ مدد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، سوال تو صرف اللہ سے کرنا چاہیے،
حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حافظہ بھی اسی سے مانگ، مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر ابو ہریرہ راستہ بھول گیا تھا توحید کا تو مصطفیٰ بتا دیتے. صحابی کو اگر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خدا سے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے تو آقا خود بتا دیتے جو توحید کی معرفت دینے آئے. فرماتے تھے اے ابو ہریرہ مانگنا تو صرف اللہ سے چاہیے، مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ تو شرک ہے، ناجائز ہے. لیکن مصطفیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ وہ کہتے حافظہ چاہیے. آقا فرماتے تھے حافظے میں تھوڑی دیتا ہوں، جا بادام کا دودھ پی، ایسی طاقت والی چیزیں کھا، حافظہ تیز ہو جائے گا. لیکن مصطفیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے، طبیبوں کا کام ہے، حکیموں کا کام ہے، میرے پاس کیا لے لے آئے ہو؟ فرمایا نہیں اے ابو ہریرہ تو کسی مجبور کے در پہ نہیں آیا، تو مختار کے در پہ آیا ہے. مختار کے در پہ آج کیا کہا حافظہ چاہیے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر ابسط رداء کا، پھر چادر کھول. چاہیے حافظہ بچھوائی چادر، بھی حافظے بھی چادر میں آتے ہیں. صحابی بول دیتا حضور میں نے کوئی گندم تو نہیں مانگی، میں نے کوئی جو تو نہیں مانگی، آٹا تو نہیں مانگا، کھجوریں تو نہیں مانگی، میں نے تو حافظہ مانگا ہے. اور حافظے کے لیے چادر بچھاؤں؟ لیکن صحابی تھا، سوال نہیں کیا. جانتے تھے صحابہ حکم مصطفیٰ کے بعد منہ کھولنا بھی بے ادبی ہے. اور صحابی تھے، جانتے تھے کہ ڈاکٹروں کی دوا کے طریقے اور ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی عطا کے طریقے اور ہوتے ہیں. چادر بھی چاہیے. کہتے فبسطتہ، میں نے چادر کھول دی. فقال فغرف بیدہ، میرے آقا نے ایسے فضا میں ہاتھ بلند کیے اور مٹھیاں بند کی، اور بند مٹھیاں چادر میں کھول دی. اور فرمایا چادر کو لپیٹ، فرمایا اسے دم میں، اسے اپنے اوپر ضم کر لے، پہن لے، اوڑھ لے. کہتے فضممتہ، میں نے چادر کو اوڑھ لیا. فما نسیت شیئا بعد، چادر اوڑھنے کی دیر تھی، پھر مرتے دم تک میں نے جو بھی سنا مصطفیٰ سے پھر کبھی بھولا ہی نہیں. ہم صحابہ اپنی مشکل لے کے حضور کے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں خدا کے پاس جانا چاہیے، خدا سے مانگنے. لوگوں کی بات مانیں یا صحابہ کی بات مانیں؟ عقیدہ آج کے لوگوں کا صحیح ہے یا مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ حق پہ ہے؟ توحید وہ بہتر جانتے ہیں، یہ توحید آج کے لوگ بہتر جانتے ہیں. اس لیے فیصلہ آج آپ نے کر کے اٹھنا ہے. اس پہ دوسری روایت، ایک اور صحابی، دو حدیثیں بیان کرتے اس حوالے سے، ایک بھول بھی جائے گی تو دوسری آپ کو یاد رہ جائے گی. حدیث پاک اسے جامع ترمذی میں بھی اس کو بیان کیا گیا جو آپ حدیث بتا رہا ہوں، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور امام حاکم المستدرک میں بیان کرتے ہیں. 3 حوالے میں نے مسترد کتابوں کے پیش کر دیے. اب حدیث سنیں. ایک صحابی جن کی آنکھیں مادرزاد نبینا تھے، آنکھیں نہیں تھی، جوان ہو گئے، عمر گزرتی رہی. ایک دن حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا آقا بڑے دن گزر گئے، روشنی نہیں دیکھی، دنیا کے نظارے نہیں دیکھے، میں تنگ آ گیا، اب مجھے آنکھیں دے دیں. صحابی آ کے حضور سے عرض کرتے آقا مجھے آنکھیں چاہیے. آقا فرما دیتے آنکھیں تو اللہ دیتا ہے، میں کہاں سے دیتا ہوں. لیکن آقا نے نہیں فرمایا. آقا فرماتے اگر آنکھیں چاہیے، آنکھیں چاہیے مجھے، فرمایا صبر کر لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے. کہ حضور بڑا صبر کر لیا، اب مجھ سے صبر بھی نہیں ہوتا، اب تو مجھے آنکھیں چاہیے. تو آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، گھر چلا جا اور جا کے اچھے طریقے سے وضو کر، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ، اور نماز پڑھ کے یوں دعا کر جیسے میں سکھا رہا ہوں. آقا نے دعا سکھائی، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کہتے ہیں میرے آقا نے اسے دعا سکھائی. کیا فرمایا؟ گھر جا یوں دعا کر، نماز پڑھنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد کہنا کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. پھر یوں دعا کرنا، مطلب کیا اس دعا کا؟ گھر جا اللہم انی اسألک، یوں دعا کر اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. کیسے؟ بے نبی کا محمد نبی الرحمہ، محمد مصطفیٰ جو نبی رحمت ہیں، ان کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب وسیلہ شرک ہے، ناجائز ہے، تو آقا خود وسیلہ سکھا رہے ہیں، میرے وسیلے سے دعا کر. اور جب یہ کہہ لے پھر کیا کہنا ہے؟ پھر کہنا یا محمد
پھر مجھے لفظ یا کے ساتھ پکارنا. صحابی گھر میں ہے، مصطفیٰ یہاں بیٹھے ہیں، سامنے نہیں ہے، پھر بھی یا محمد کہہ کے پکارنا. کہتے ہیں شرک ہے اگر حضور سامنے نہ ہو لفظ شاہ کے ساتھ پکارنا. تو معاذ اللہ صحابہ کو میرے آقا نے کوئی شرک سکھایا ہے؟ کہنا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی. میں جو دعا کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ آپ کے صدقے اور وسیلے سے رب کی بارگاہ میں میری حاجت پوری کر دی جائے. میں جب یوں کہہ لے پھر کہنا اللہم فشفاہ فیہ، اے اللہ میرے معاملے میں مصطفیٰ کی شفاعت کو قبول فرما. میں جب یوں کہہ لے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں آقا نے دعا سکھائی، وہ صحابی گھر چلا گیا، گھر جا کے اس نے عمل کیا. تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ کی مجلس میں آیا، ہم نے دیکھا اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی، نور تھا آنکھوں میں جیسے کبھی وہ پہلے نبینا ہوا ہی نہیں. اللہ نے آنکھیں عطا کر دی مصطفیٰ کے صدقے اور وسیلے سے. اب دیکھیں اللہ کے سوا مانگنا شرک ہے، ناجائز ہے، تو صحابہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو آقا کہہ جاتے ظاہری کی بات ہے، بعد از وصال کی کوئی بات سنا ہے؟ چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی مغالطہ ہے. بعد از وصال اگر آقا کو پکارنا مدد کے لیے، کہتے کہاں سے ثابت ہے؟ اب پھر امام بخاری کی بارگاہ میں چلتے ہیں. امام بخاری نے الادب المفرد پوری کتاب لکھی آداب پہ، اس میں ایک باب قائم کیا ہے ما یقول الرجل اذا خضرت رجلہ، جب بندے کا پاؤں سن ہو جائے، سوج جائے، فالج ہو جائے، اسے کیا کہنا چاہیے. یہ باب ہے پورا، اور جب محدث باب قائم کرتا ہے تو اس باب کی شکل میں اپنا عقیدہ بتاتا ہے. اس میں آپ نے ایک حدیث پاک آثار صحابہ میں سے ایک حدیث کوٹ کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا پاؤں سوج گیا، فالج ہو گیا، اور اتنا وہ سوج گیا، فالج ہوا، سن ہو گیا پاؤں کہ آپ مسجد بھی نہیں جا سکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لائے، فرمایا ما بکا، اے عبداللہ ابن عمر کیا ہوا آپ کو؟ مسجد بھی نظر نہیں آ رہی آج کل. کہنے لگے میرا پاؤں سن ہو گیا ہے، یہاں سے باہر نہیں جا سکتا. تو آپ نے فرمایا اگر پاؤں سن ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ فرمایا کیا کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں اذکر احب الناس الیک، جو لوگوں میں آپ کو محبوب ہستی ہے ذرا اسے یاد تو کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ جو لوگوں میں آپ کو محبوب ہیں، پیارے ہیں، ان کا ذکر کریں، انہیں یاد کریں. عبداللہ ابن عمر نے فوراً اپنی زبان سے کلمہ جاری کیا، کہنے لگے یا محمد، مصطفیٰ کو یاد کیا، چونکہ آقا سے زیادہ پیارا تو ان کو تھا ہی نہیں. اور جو مصطفیٰ کو یاد کیا بعد از وصال فانتشرا، فالج فوراً ختم ہو گیا. اللہ نے شفا عطا فرما دی. تو بعد از وصال صحابہ نے حضور کو مدد کے لیے پکارا، اللہ نے اس کی بیماری دور کر دی. اس پہ ایک اور روایت بھی سن لیں، دو روایتیں ہو جائیں گی، پھر میں بالکل آخری بات، آخری مغالطے پہ تھوڑی بات کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کا دور خلافت ہے، اور مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کر دیا. آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سالار بنا کے لشکر کا روانہ کیا، ساتھ صحابہ تابعین کو بھی بھیجا، جاؤ خالد بن ولید کے خلاف جا کے جہاد کرو. جب مسلمان وہاں پہنچے تو خالد بن ولید نے کیا دیکھا کہ ادھر مسیلمہ کذاب، اس کے حواری، ادھر مسلمان، اور آپ کے ساتھ جو قبائل گئے تھے لڑنے کے لیے مسلمان، انہوں نے دیکھا مسیلمہ کذاب اور اس کے جو ماننے والے وہ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے تھے، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، پگڑی بھی تھی، تسبیح بھی تھی، ادھر بھی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے. صحابہ تابعین نماز پڑھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، قرآن بھی، تسبیح بھی، ٹوپی، ہر شے ادھر بھی ہے، وہ چیزیں ادھر بھی ہیں. جب جنگ شروع ہونے لگی مغالطہ لگ گیا، دوران جنگ نعرہ تکبیر وہ بھی لگا رہے، ہم بھی لگا رہے، پتہ کیسے چلے گا اپنا کون ہے پرایا کون. تو یہاں سے یہ بات صحابہ کو مغالطہ لگ گیا، صحابہ کو پتہ کیسے چلے گا اپنے پرائے کا، اس لیے کہ نعرہ تکبیر سے پتہ نہیں چلتا اپنا کون ہے پرایا کون ہے. نعرہ تکبیر جتنے لگا لیں اپنے پرائے کی سمجھ نہیں آتی. یہ مغالطہ صحابہ کو بھی لگ گیا ہے.
फौरन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासट भेजा मदीना अमीर उल मोमिनीन के पास, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब बताएं मुगालता लग गया है, अपना कौन है पराया कौन है, नारे तकबीर दोनों तरफ है, हमें कैसे पता चलेगा दौरान जंग मारे के ना मारे कौन है। तो आपने फतवा जारी किया, मदीना मरकज से फतवा दे के भेजा, कासिद वापस पहुंचा, आपने फरमाया वो नारा तकबीर लगाते हैं, तुम नारा या मुहम्मद लगाओ, तुम कहो या मुहम्मद, तुम्हारा नारा ये है, ये नारा लगाओ, और मैदान जंग में अगर कोई या मुहम्मद कह रहा हो तो छोड़ देना, और कोई नारा तकबीर लगा रहा हो तलवार से सर कलम कर देना, क्योंकि जो खुदा का नाम ले मुस्तफा का नाम ना ले ऐसे सर की भी कोई जरूरत नहीं है, गर्दन तन से जुदा कर दो। फतवा जारी हो गया, और फतवा लेके वो सहाबी पहुंचे, आ गए, तो आपने फिर झंडा उठाया, ये नारा बुलंद किया, हदीस पाक में 12 बैन सफ़ैन, सफू के दरमियान आए, उधर कुफार मुशरिक, इधर अहले ईमान, झंडा उठा के आप नारा लगाते हैं, कहते हैं 12 बैन सफ़ैन अना खालिद इब्न वलीद व नादा बिशार अल मुस्लिमीन, कहने लगे मैं खालिद बिन वलीद हूं, और मुसलमानों के शियार के मुताबिक नारा बुलंद किया। वो नारा क्या था, वह काना शियारहुम यौमइदिन या मुहम्मद, और उस वक्त नारा या मुहम्मद ये मुसलमानों की पहचान था। जो बंदा ये नारा लगाता था समझ जाते मुसलमान है, जो नहीं लगाता समझ जाते ये काफिर मुशरिक है।